امن والا شہر قرآن کا ام القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، من عثر عليه شيء فليكثر من الصلاة علي فإنها تحل العقد وتكشف الكرب۔ یہ حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوش کو تر کا بیان کیا، اول و آخر کا بیان کیا، دنیا آخرت کا بیان کیا، سب کچھ قرآن میں بیان ہے۔ مدینے کی شانیں بھی قرآن میں بیان کی، مکے کی شانیں بھی قرآن نے بیان کی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں حج کا بیان ہے، تو حج کا ہوتا ہے مکے میں، اور عرفات، مزدلفہ، منی بھی اس میں شامل ہے، مکے کے ساتھ ہی۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس کو مفسرین نے جو وضاحت کی اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ابو الانبیاء ہیں، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ کی اولاد سے آئے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو سارے نبیوں کے سید و سردار ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی سید و سردار ہیں۔ آپ نے کعبے کی تعمیر کی، فارغ ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ عرض کی یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا تیرا کام اعلان کرنا ہے، پہنچانا میرا کام۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے۔ صفا پہاڑ کے بھی کیا نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پہلی جو اعلانیہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دی تھی، اور صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی نشانیاں قرار دیا، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام صفا پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے۔ ایک روایت جبل ابو قبیس کی بھی ہے، تو وہ مقام ایک پہاڑ کے برابر اونچا ہو گیا۔ آپ نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں میں داخل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دائیں بائیں آگے پیچھے زور سے پکارا، اے لوگو خبردار، تمہارے رب کریم نے ایک گھر بنایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ
تم اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ اور حج ادا کرو تاکہ وہ تمہیں ثواب عطا فرمائے، جنت عطا کر دے، دوزخ سے نجات عطا فرما دے۔ کیا شان ہے میرے رب کی! اور اللہ نے نبیوں کو کتنی شان دی ہے، اللہ کے حکم سے وہ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان والے سب آپ کی آواز سنتے ہیں، اور کیا جواب دیتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ لبیک کہا، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ اور ایک روایت ہے کہ ارواح جو روحیں ہیں، یاد رکھیں ہم بعد میں دنیا میں آئے، ہماری روحیں پہلے اللہ نے پیدا کی تھی۔ ارواح اپنے باپوں کی پشت میں تھیں یا ماں کے پیٹوں میں، سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، اللہ نے سنائی، اور جس سے جواب کی توفیق ہوئی اس نے وہیں پر جواب دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا، اللہ ہمیں حاجی بنا دے اور بار 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 حج مقدر فرما دے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک ہر سال 15 شعبان کی رات، جسے شب برات بھی ہم کہتے ہیں، کعبہ شریف پر نظر کرم فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے کعبے کی طرف دل اٹریکٹ ہوتے ہیں، کشش کرتے ہیں، لیکن صرف ان دلوں کو جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا، اس کشش کا احساس بھی انہی لوگوں کے دلوں میں فیل ہوتا ہے جنہوں نے بروز میثاق اللہ پاک کے اعلان لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس پر بلا کہا تھا۔ ایک حج کا بڑا عجیب واقعہ ہے، جس سے اللہ چاہے اس کو حج پہ بلاتا ہے، اسباب بھی کیسے کیسے بنتے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک اللہ والے نے بتایا، ایک شخص تھا، اس کا کعبے کو جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، اب اللہ کی شان، اللہ نے اس کو بلایا کیسے؟ اس کے ذمے ایک جرم عائد ہو گیا اس پر، اس کو بیڑیاں پہنا کر امیر مکہ کی طرف لایا گیا، اور جرم بھی اتنا سنگین تھا، یعنی اس پر الزام لگا کہ اسے امیر مکہ کے پاس پیش کریں اور وہ قتل کی سزا سنائیں اور پھر انہیں قتل کیا جائے۔ اللہ کی شان، امیر مکہ جو تھے وہ عرفات میں تھے، عرفہ کا دن تھا، حاکم وقت نے آرڈر کیا اس مجرم کو عرفات میں ہی امیر مکہ کے پاس پیش کر دو۔ اب وہ جس پر قتل کا الزام تھا، یا بڑا سنگین الزام تھا، بیڑیاں پہنا کر گلے میں لوہے کا توق ڈال کر میدان عرفات میں پیش کیا گیا۔ اب جیسے یہ پیش ہوئے تو امیر مکہ نے کہا یہ تو میرا دوست ہے، تم اس کو غلط آدمی سمجھتے ہو، تمہاری غلط فہمی ہوئی۔ امیر مکہ نے پہلے معذرت کی، اس کی بیڑیاں توق اتروائے، نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، یعنی احرام بندھوایا، اور اس شخص نے یوں حج کے مناسک ادا کیے۔ تو یوں بیڑیوں میں جکڑ کے بھی بلایا جاتا ہے، پھر اللہ ہمیں عافیت سے بلائے، سبحان اللہ، حج نصیب ہو گیا۔ اور پھر بعد میں اللہ کی شان دیکھیے، ظاہری اور باطنی طور پر وہ بہت بلند مراتب پر فائز ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کرم فرمائے، اللہ کریم رحمت فرمائے، اور ہمیں بھی حج کی سعادت عطا ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہم نے آیت سنی تھی، اذن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان کر دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ اعلان ہوا تو لوگ اب پیدل دبلی اونٹنی پر دور سے نزدیک سے سفر کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ دبلی اونٹنی کیوں کہا؟ کہ طویل سفر کر کے وہ کمزور پڑ گئی۔ اللہ اکبر، مکہ مکرمہ سے پیدل حج جو کیا جاتا ہے اس کے بھی خاص فضائل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکے سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر لیا، مکے لوٹ آیا،
تو اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں، یہ کروڑوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں۔ کس نے عرض کی یا رسول اللہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ یہ حج کا حکم ہوا، اب حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو حج پر بلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں دینی دنیاوی لحاظ سے فائدہ حاصل ہو۔ دینی فائدہ کیا ہے؟ حج کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلامی نہیں کی، فسق نہیں کیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر عبادات پر حج کو ترجیح دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کرم فرمائے، رحمت فرمائے اور ہمیں حج کی سعادتیں زندگی میں اپنے کرم سے بار 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 نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ امیر اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ اشعار ہم پڑھتے ہیں۔ سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے، روم قبلہ میں کھڑے ہو کر پیوں زمزم کا جام، روم قبلہ میں کھڑے ہو کر پیوں زمزم کا جام، یہ شرف بھی کر عطا کل عالی
عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں، یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے، حج مبرور خدا سال روا کر دے نصیب، حج مبرور خدا سال روا کر دے نصیب، یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی مغفرت تارکی کرب حساب، یا الہی مغفرت تارکی کرب حساب، بحر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، سر جھکائے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، اللہم آمین اللہم آمین۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں نصیب کر دے۔ جو کعبے کا طواف کرتا ہے اتنا خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث لکھی کہ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کرو، کیونکہ تم قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اس سے سب سے افضل اور سب سے قابل رشک عمل پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے، جو بارش میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے 50 بار 50 ٹائم بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حدیث پاک۔ اللہ پاک ہر رات زمین والوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، اور جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے، اور جسے کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی کیا شان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھر اسلام کا ستون ہے، جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے، اگر اس کی روح قبض ہو جائے اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ حضرت ابو اقال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے، 2 رکعتیں ادا کیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے فرمایا، نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا، جب ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا تو آپ نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا۔
اچھا دیکھیں، دو سنتوں کو جمع کیا انہوں نے، قولی اور فعلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش میں طواف کیا تو انہوں نے بھی اتباع سنت میں، اتباع رسول میں بارش کے اندر طواف کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش میں طواف کرنے کی فضیلت بیان کی تو حضرت انس بن مالک بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ تو سارے عاشقان رسول ہیں، ہم بھی اللہ کرے ہو جائیں عاشقان رسول۔ اور پھر جو پرنالہ ہے، سونے کا مزاب زر بھی کہتے ہیں، مزاب رحمت بھی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مزاب زر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ ہنا، ادھر مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جب طواف کرتے ہیں نا، مزاب زر کے سامنے، مزاب زر آپ کے لیفٹ ہینڈ پر، تو ایک دم یوں ٹرن کریں گے تو اس طرف وہ سمجھیں کہ وہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو لو، مدینہ ادھر ہے، مدینے والے آقا ادھر ہے، تو اس وقت عاشقان رسول درود شریف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس موقع پر مرد اور عورت اکٹھے ہیں تو اس پر وہ مستحب عمل کرتے ہوئے ظاہر گناہوں سے تو بچنا ہے، اور اگر بدن ٹکرائے بغیر طواف بارش میں ممکن نہ ہو تو پھر وہ احتیاط، یعنی بہت مشکل ہے کہ بارش کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں، تو اللہ کریم رحمت فرمائے، احتیاط کرنی ہے۔ اب وہاں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، دنیا بھر کی عورتیں، اور رش کے اندر بعض اوقات وہ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی جو احتیاط کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کریم اس کو بچا لیتا ہے گناہوں سے، احتیاط بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ آئیے پھر دعا کرتے ہیں۔ مدینے میں چلو مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب۔ حج کے فضائل بھی ہم نے سنے، اور طواف کے برکتیں بھی ہم نے سنی، اور اللہ کی رحمت سے بارش کے اندر طواف کرنے کی فضیلت بھی ہم نے سنی۔ اللہ کریم حج کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور مکہ مکرمہ کی بہاریں نصیب فرمائے، اور کعبے کی زیارت اور طواف اور وہاں پر نماز پڑھنا بھی اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امن والا شہر قرآن کا القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔